الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء کی پہلی آیت، اس سے ہی مضمون تھوڑا سا جڑا ہوا ہے اور بالکل مختصر سا مضمون. اللہ رب العزت نے اس صورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے. عورتوں کے لحاظ سے، عورتوں کے احکام کے لحاظ سے دو صورتیں بہت زیادہ کارگر. عورتوں کو ہمیشہ ان کی تفسیر اور ترجمہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت رہتی ہے. ایک صورت نور اور ایک صورت نساء. تو صورت نساء کی جو پہلی آیت ہے یہ نکاح میں بھی ہمیشہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ خطبہ بھی ہوتا ہے، نکاح بھی ہوتا ہے، لیکن سچ کہیے کہ ان دو تین آیتوں کا جو اصل ماحصل ہے وہ اکثر نہیں بتایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ نکاح کے موضوع پر مکمل اس کے اوپر تفصیل آئے گی. ہم نے کیا اس سے نکالا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رب کریم نے اکثر یہ بات ارشاد فرمائی اکثر جگہ پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. بس اسی پر بات ہے اور اسی پر بات مکمل ہے کہ رب نے یہ بات جو کہی ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو، یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے. اور پھر اسی کو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت بنایا، کیونکہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلم بھی ہیں کہ آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا اور قیامت تک کی اس پر صراحتیں ہوتی رہیں. ایسے الفاظ پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہیں. مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت، دنیا کا ہو یا آخرت. اب اس پر آپ پوری کی پوری ڈکشنریاں اور پوری کی پوری لائبریری نکال ڈالو، مکمل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی کتاب اور سیاہیاں، سب چیزیں مکمل ہو جائیں گی، لیکن اس جملے کا کوئی آپ کے پاس اہم عنوان، پرفیکٹ عنوان، مکمل عنوان نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت. اتنی بات کہی گئی اور زیادہ کچھ نہیں کہا گیا، اور اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں. انسان پڑھتا رہے، ایمان کو مزین کرتا رہے، دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، جہاں بھی لے کے جاؤ بس یہ ایک ٹائٹل. اسی لیے اصحاب مصطفیٰ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا عمل تھا کہ وہ اگر کوئی چیز ہاتھ میں پہننے کے، بہت لوگ شوقین ہوتے ہیں انگوٹھی پہنی ہوئی یا پہنا، کبھی اتنے زیادہ شوقین نہیں تھے اور کبھی اگر پہنا ضرورت کے تحت تو اس کے اندر کچھ کندہ کرایا کرتے تھے. کچھ نہ کچھ ایسا لفظ لکھا ہو کہ کبھی اگر انگوٹھی پہ نظر بھی پڑے تو انسان فوراً چوکنا ہو جائے. جیسے بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا دوسرا روپ لایا گیا کہ آپ کیمرے کی نظر میں. تو جب کیمرے کی نظر میں ہیں تو پھر اب بات کو انسان بہت سوچ سمجھ کے کرتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اور میں نے پچھلے موقع سے بتایا بھی تھا کچھ مسجدوں میں الحمدللہ لگ گئے ہیں کیمرے، اور لگ جانے کی ضرورت بھی ہے، ایسی حالات ایسے ہیں، لیکن لگنے پر بہت سارے فتنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہت احتیاط بھی ہے کہ مساجد ہماری بہت زیادہ نیکی اور فعالی پر نہیں ہے. تو مثلا کسی آدمی نے مجھ سے کہا کہ یہ بتائیے مفتی صاحب، اگر مسجد میں کوئی دو آدمی بات کرتے ہیں تو کیا مطلب اس بات سے پوچھا بھی جائے گا مطلب کہ بھائی کیا بات کر رہے تھے؟ تو کیمرے میں کوئی بیٹھا ہوا گھر پہ دیکھ رہا ہوگا، تو اب اس نے بعد میں پوچھا کہ آپ دونوں لوگ اتنی دیر کیوں بیٹھے اور کیا بات کر رہے ہیں؟ تو لوگوں کو تو ہمیشہ ایک تفتیش سی لگی رہتی کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، ہمارے خلاف تو کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے.
تو خیر ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے. مساجد کو ان چیزوں سے کچھ زیادہ ہی بچانے کی ضرورت ہے. مسجد میں صرف دین اور اعمال کی بات ہو اور اس کے بعد یہاں سے نکل جائے کیونکہ احتیاط انسان سے نہیں ہو پاتی. تو انما الاعمال بالنیات پیارے آقا کا پہلا جملہ. اب آپ کو 3 جملے میں سناتا ہوں اور اسی پر بات مکمل ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اس آیت کا بھی تھوڑا سا خلاصہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ میں نے ہی ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا. اس میں مرد بھی ہیں، رجال و نساء، مرد بھی ہیں عورتیں بھی، سب کو میں نے ہی پیدا کیا ہے. اس لیے چاہت یہی ہے کہ تم مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اس کے خلاف چلنے کی کوئی اس کے اندر طاقت نہیں بچے گی. جب انسان اللہ کے خلاف چلے گا نہیں تو سب کام آسان ہے. پیارے آقا نے اس کو کیسے خوبصورت بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام ہوں. کیا الفاظ سنے اور ایک صحابی کی طرف مخاطب ہوئے اور اس کو سمجھ لیجیے پوری زندگی کا ایک فلسفہ دے دیا اور یوں فرمایا ابو ذر غفاری بس تمہیں 3 کام زندگی میں کرنا. کامیابی کی ذمہ داری میری، جنت کی ذمہ داری میری ہے. 5ویں نمبر کے صحابی ہیں. جنت کی ذمہ داری میری ہے. 3 کام کر. یا رسول اللہ بس 3 کام؟ ہاں 3 کام. ان 3 کام سنیے کتنے عجیب و غریب. یا رسول اللہ 3 کام؟ ہاں 3 کام کرنے ہیں. کون سا کام؟ پہلا کام جہاں بھی کہیں رہو اللہ سے ڈرتے. اگر صرف اسی ایک بات پہ عمل ہو جائے تو کسی اور چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. جہاں بھی کہیں رہو اللہ سے. اللہ کا ڈر ایک عجیب چیز ہے. محبت بھی لاتا ہے اور ہر طریقے سے انسان کے اندر انسانیت بھی لاتا ہے اور ہر طریقے سے انسان کو نکھار کر خوبصورت بھی بناتا ہے. اللہ کا ڈر انسان کو کندن بنا کر اللہ کی معرفت اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچاتا ہے. جہاں بھی کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو یا رسول اللہ انشاءاللہ. دوسرا اے ابو ذر غفاری جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا کرو اس کے بعد فوراً نیکی کرنے کی کوشش کرو. فوراً نیکی کرو کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے. فرشتہ نہیں بن جائے گا انسان. اس لیے انسان کے اندر خاصیت ہے بھول جانے کی، گناہ کی طرف، لایانی کی طرف، کہیں نہ کہیں غفلت کی طرف چلے جانے کی. اس لیے پیارے آقا نے ٹاپک دیا یہ چیز ہو جائے گی تم سے. اللہ کا ڈر ضرور ہے، کہیں نہ کہیں تم بھول جاؤ گے اللہ کو. جیسے ہی بھولے اور غفلت میں آئے اور گناہ ہوا اس کے فوراً بعد تمہیں اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانا ہے. تو اسی لیے ہمارے اسلاف کا طرز تھا کہ وہ جو بھی ان سے جڑے ہوئے افراد ہوتے تھے ان پر طے کر دیتے تھے کہ تم نے اگر یہ گناہ مطلب جھوٹ بول دیا تو 20 رکعت نماز تمہیں پڑھنی ہے. 20 رکعت نماز تو بہت ہو گئی. اب 1 مرتبہ جھوٹ بولا 20 رکعت پڑھنی پڑیں گی تو نفس پر بھاری پڑتا ہے تو انسان چھوڑتا ہے. تو اصلاح کا ان کا اپنا ایک طرز ہوتا تھا. تو یہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جیسے ہی کوئی گناہ تم سے ہو تمہیں چاہیے کہ سب سے اول کام تم یہ کرو کہ تم فوراً نیکی کی طرف جاؤ. نیکی یہ بھی ہے کہ آپ استغفار پڑھ لیں. نیکی یہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. نیکی یہ بھی ہے کہ کچھ صدقہ کر دیں. نیکی یہ بھی ہے کہ کچھ اچھے اخلاق سے بول دیں. نیکی یہ بھی ہے کہ اچھا کسی کے لیے سوچ لیں. نیکی یہ بھی ہے کہ آپ کو کرنا نہیں ہے ابھی کچھ لیکن ایک مرتبہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آج مسجد کی صفائی ہم کریں گے. آج مسجد کی صفائی ہم کریں گے. آج مسجد کو خوشگوار اور خوش ماحول اور خوشبو سے معطر ہم کریں گے. آج آپ نیکی کا ارادہ کر لو کہ ہم جتنے راستے میں ملتے جائیں گے سب سے سلام کرتے جائیں. کوئی نہیں ملا لیکن سب کا سلام کا جواب آپ کو مل گیا اور سلام کا ثواب بھی مل گیا. ارادے کریے. تو اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے آقا سے بہت خوبصورت دوسری بات کی کہ گناہ کا یہ کوئی دعویٰ کر لے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا یہ تو ناممکن نہیں ہو سکتا. انسان گناہ گار ہے، نبی معصوم ہوا کرتے. تو خیر تو یہ بات ہو گئی. تیسرے نمبر پر پیارے آقا نے فرمایا پہلا کام اللہ کا ڈر، دوسرا کام گناہ کے بعد نیکی اور تیسرا کام جب بھی کسی سے ملو حسن اخلاق سے.
جب بھی کسی سے ملو، اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ ٹوپی لگی ہوگی اور داڑھی ہوگی، کرتا پائجامہ ہوگا تو بھی اسے سلام مصافحہ، مسجد والا ہے، مصلی ہے، مقتدی ہے، امام ہے، عالم ہے، حافظ تو سلام دعا نہیں۔ جب بھی کسی سے ملو، تمہارا فیس گھر کا غصے والا روب وہ وغیرہ وغیرہ گھر پہ رکھ کے آؤ۔ اب جب بھی آپ کو ملنا ہے، کسی سے ملنا ہے، تو پھر آپ کو حسن اخلاق سے، حسن اخلاق سے سب سے پہلا طرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب سے عظیم طرز۔ جب بھی ملو تو سلام کا مطلب صرف یوں نہیں کہ مار دیا، جس کے ہمارے السلام علیکم، سلام پھینک کے مار دیا۔ سلام کا کچھ مطلب ہے کہ میں آپ کو دل و جان سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا ایمان، جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ آپ کا سلامت فرمائے، اور میری طرف سے کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہو، دل میں کچھ خلیش ہو، میں سب معاف کر کے آپ کو سلامتی اللہ کی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے۔ ہم نے کہا السلام علیکم، ہو گیا کام، چلو چھٹی ملی، سلام تو کر ہی لیا۔ سلام ایک موضوع ہے، پورا ایک موضوع ہے سلام، اس پہ مکمل بات ہونے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ نے پورے دل کی صفائی اور خلوص پیش کرتے ہوئے اپنے بھائی کو دعا دی کہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو مبارک کرے، میں اپنے دل کی پوری صفائی کے ساتھ تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں تجھ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے واسطہ سلام۔ اور پھر سلام کے بعد کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انسان سے ملنے کی، ملاقات کی، یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں لی ہوئی دماغ میں، اب جیسے ہی سلام تو کر لیا بہترین طریقہ، اس کے بعد ایک بہترین شوشہ ایسا مارا کہ اب وہ بیچارہ بالکل پزمردہ ہو۔ یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، ایک لفظ آپ تھوڑا سا ٹیڑھا بول دیں اور انسان پورا دماغ رکھتا ہے۔ ہم نے اشارہ کیا لیکن اس کے دل میں وہ چیز چو گئی، آپ کا سلام ختم، کلام ختم، بات ختم، بلکہ آپ کے اوپر اس کی الٹی وعید آ گئی۔ بات کرنے کا لہجہ، بات کرنے کا انداز، ملنے کا انداز اسلام نے سکھلایا۔ پیارے آقا کیا معمول تھا؟ پیارے آقا کا صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ سلام کتنی دیر میں کریں؟ صرف سلام کا سوال ہو، سلام کتنی میں دیر میں کریں؟ تو پیارے آقا اٹھے اور ایک ستون کے پیچھے گئے اور پیچھے سے ہو کے آئے کہ السلام علیکم۔ یہ نہیں کہ آج سلام کر لیا، یا پھر آپ ہی سوچیں کہ اگر کوئی ہمارا جو ساتھی ہے نمازی میں سے وہ بار بار اگر سلام کرنے کا کوئی مسئلہ ضرور ہے، کوئی کام بنوانا ہے، اس لیے جناب نے سلام کا جو ہے پلہ بھاری کر دیا۔ آج کئی مرتبہ جناب سے سلام ہوا ہوتا روز ہے، لیکن آج کچھ زیادہ سلام ہو رہا تھا، اس کا مطلب جو ہے کوئی کام بنوانا ہے۔ ہمارے یہاں سلام کے لیے عجیب عجیب مقاصد بنے ہوئے ہیں کہ اگر کام کوئی پڑھ رہا ہے تو بہتر سے بہتر سلام دعا رہے، اور اگر کوئی کام نہیں بنانا ہے تو جی بس ادھر رہیے، ہم ادھر کھڑے ہوئے اپنا چلے گئے جھٹ سے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ مسجد میں جماعت سے جوڑا جو گیا ہے وہ بڑا ایک عجیب پوائنٹ ہے۔ مکمل جماعت اللہ اکبر، ہم سب امام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور سب کے دل ملے ہوئے ہیں، اس کا نام جماعت ہے۔ جماعت میں دل کیا ملیں گے؟ ایک بھائی صاحب ادھر کھڑے ہوئے تو اگر کچھ بات ہو چکی ہے تو ادھر نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے۔ جو طرز انداز ہے اس بدلہ نہیں ہے کچھ۔ جماعت میں امام کے پیچھے ہیں، اور اس جماعت میں جس کو اللہ نے پسند کیا پیارے آقا کا طرز پر آپ نے کچھ جماعت بنوائی، آپ امام ہیں، وہ جماعت۔ تو تین باتیں، اللہ سے ڈرو، دوسرے نمبر پر ڈرنے کے ساتھ ساتھ کہیں کوئی غفلت اور کوئی سستی ہو، گناہ ہوا، فوراً اللہ سے معافی مانگنے میں کوئی نہیں کی۔ دوسرے نمبر پر سب سے اہم کام کہ جب بھی کسی سے ملو حسن اخلاق کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اتنی بات۔ ایک آخر بات آپ کو سنایا چلوں کہ تیمور لنگ کو آپ نے سنا ہوگا، تو ملنے کے واقعات میں ایک یہ بھی واقعہ آیا کہ یہ تھوڑا مزاحیہ تھا کہ تیمور لنگ کے پاس ایک اندھا آدمی آیا، تو تیمور لنگ نے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہا بھائی میرا تو دولت نام ہے۔ کیا کہا؟ دولت نام۔ دولت اندھوں کے پاس تو نہیں آتی، دولت اندھوں کے پاس تو نہیں آتی۔ بادشاہ نے مذاق کیا، کہا رے بادشاہ سلامت، دولت اندھی ہی ہوتی ہے، ورنہ لنگڑوں کے پاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ لنگڑوں کے پاس پڑی ہوئی ہے دولت، تو ہمارے پاس کیسے؟ تو ایسے مزاحیہ واقعات ملاقات میں بادشاہ اور تمام حضرات کیا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر بڑے فلسفے نکلتے تھے، وہ جو بات کرتے تھے بڑی حکمت اور دانائی والی باتیں ہوتی ہیں۔ خیر اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔